Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغالب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی جماعت اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے، کوئی بھی جماعت میں شامل ہو جائے، وہ ذکر میں شامل ہے، تو اس چھوٹی سے عمل پر، ظاہر بہت چھوٹا عمل ہے، دیکھیں آپ کہ آدمی بیٹھے ہی ہے نا، جا کر کہیں تھوڑا وقت ہی اس نے قربان کیا اپنا، یا تھوڑا سفر کیا ہے، مسجد میں تھا، مسجد سے باہر بھی نہیں تھا، دیکھا مسجد میں کوئی مجلس ہو رہی ہے ذکر کی، اس میں شامل ہو گیا. اب اس کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، کتنے بڑے اللہ اس کو انعام عطا فرما رہے ہیں. دیکھیں کس قدر انسان سنتا ہے اتنے بڑے انعامات، حیران ہو جاتا ہے. تو جب کوئی مجلس ہو فرمایا اور اس مجلس میں بیٹھ جائے اللہ کے ذکر کی، تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 انعام اس پر نازل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ہی بہت ہے ہمارے لیے. تو اور 4 انعام ایسے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اتنا بڑا انعام اسی پر بیٹھے تھے. ہم تو سب گئی تھے، بیٹھنے والا کوئی بھی ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، کسی عیب میں مبتلا ہو، اللہ تو چانس ہر ایک کو دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑے کرم فرماتے ہیں، مرنے سے پہلے انسان کو موقع ضرور دیتے ہیں ایسی جگہوں پہ نیک بننے کے لیے. انسان کو پیغام پہنچتا ضرور ہے، بس جو عقل مند لوگ ہیں اس کو سمجھ جاتے ہیں، اس میں محنت کرتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. 4 انعام فرمایا. پہلا انعام تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مخصوص آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. ان کو دیر تھوڑی لگتی ہے فرشتوں کو اترنے میں، انہوں کوئی ٹکٹ نہیں کٹانا، کوئی پلان نہیں لینا ہے. الحمدللہ ان کی تو زمین آسمان ایک ہے. اسی وقت فرشتے اترتے ہیں اور اس جماعت کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. ساؤنڈنگ آل دا وے بتائیں، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. یعنی کیا کہ اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں. اتنے محبوب بن جاتے ہیں وہ لوگ، اتنے لوگ کہ آسمان سے اتر کے ان کو جس طرح کہتے ہیں نا گلے ملنا، پنجاب میں جفی پانا، اس طرح گھوم
گھما لیتے ہیں. کتنا بڑا اعزاز مل گیا اس شخص کو, مجھے بتائیں. وجہ یہ ہم کیوں نہیں کرتے عمل؟ سنے ہوئی بات یقین نہیں ہے. افسوس کی بات کیا ہے؟ یقین نہیں. ورنہ زندگی بھر آدمی ایسے عمل کو نہ چھوڑے, یقین کرے, زندگی بھر نہ چھوڑے. اور جس کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہو اور بار بار ہوتا ہو تو بھائی اس کے لیے تو جہنم کو تو دفاع کریں, جنت انتظار میں ہوتی ہے اس شخص کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے بچاتے ہیں جیسے ماں اپنے بچوں کو کسی مصیبت سے بچاتی ہے نا, ایسے انسان کو جو اس قسم کے حالات میں پہنچا ہوا ہو, اس کے لیے فرشتے آئے ہوں, چاروں طرف سے گھیر لیں اس کو, چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. وہ ایک نشانی آتی ہے کہ تو محفوظ ہو گیا ہے, اللہ نے تیری حفاظت کر لی ہے. کوئی آدمی انسان صبح بھی یہ عمل کرتا ہو, شام بھی یہ عمل کرتا ہو. قربانی دیکھیں, ہے ہی دنیا قربانی دیں, سیکریفائس کا تو نام ہے, اس لیے تمہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نبلو, میں تمہیں آزماؤں گا, ان چیزوں سے آزمانے کے لیے بھیجا تم نے, اور کس لیے بھیجا؟ یہ آزمائش ہے. اس میں جو رکاوٹ ہے انسان کا نفس آتا ہے. تمام چیزوں سے زیادہ جو رکاوٹ ہے نا انسان کی, یہ بہانہ ہے. دکان, کاروبار, بیوی, بچے, حقیقت میں یہ بہانہ ہے. حقیقت میں جس کو روکتا ہے اس کا نفس روکتا ہے. یہ نفس کی شراکت ہے. ہاں کوئی نہیں, آپ قدم اٹھا کے دیکھیں, آپ کو پتہ ہے. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ اگر آپ اپنے کاروبار کو اللہ کے کام, اس کام کے لیے تھوڑے دیر کے اس کام کے لیے چھوڑ کر اس اللہ کے اس کام کے لیے آ رہے ہیں, تو آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں, اللہ ادھار نہیں رکھتا کسی کا, اس سے زیادہ عطا فرما دیں گے. ادھار نہیں رکھتا. نماز ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں یار کاروبار چلے جائیں گے, اچھی اچھی مجلس اس لیے چھوڑ دیتے ہیں یار کاروبار چلے جائیں گے. بہانے کس کا؟ بیوی کا, بچوں کا, ادھر کا ادھر کا, رشتے داروں کا. کوئی بہانا نہیں. نفس اتنا ذلیل ہوتا ہے انسان کا کہ اس پہ حاوی ہو جاتا ہے, اس کے حاوی ہو جاتا ہے. اگر اجازت رکھو میرے بھائی, دنیا میں ہم جب تک ہیں, اگر اس دنیا کو کامیاب بنانا ہے, اگر اس کو کامیاب بنا ہے تو اپنے نفس سے جہاد کرنا سیکھ جائیں, لڑنا سیکھ جائیں. جہاد اسی نام جہاد, لڑو. کس سے لڑو؟ اپنے آپ سے لڑو. جب بھی روکنے لگے کہنا نہیں, میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں اس کام میں چھڑ دیں. اس کا ثواب اللہ کے نبی نے یہ بتایا, کیوں بتایا؟ مجھے کرنے کے لیے بتایا. اس تو وقت گزر جائے گا, لیکن اتنا بڑا ثواب چھوڑ دوں, میں تو جاؤں گا. میرے اللہ نے توفیق مجھے دی ہے, میں نہیں روک سکتا. کتنا اس میں نقصان ہے میرا, بتاؤ کیا خرچ ہو رہا ہے میرا. تو ہمارے چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں, یعنی اس کو حفاظت میں لیتے ہیں. اس کا گھر محفوظ, اس کی دکانیں محفوظ, اس کی صحت محفوظ, اس کے بچے محفوظ, اور بچوں کی گارنٹی آ گئی انشاءاللہ, ان کو بھی نیک کر دیں گے اللہ تعالیٰ. ذکر ایسی چیز ہے جس میں جس زمین پہ بیٹھ کے آدمی ذکر کرتا ہے نا, گھر میں بیٹھ کے مراقبہ کیا کریں. کہ جس گھر میں بیٹھ کے آدمی جگہ پر مراقبہ کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, تو 7 زمینوں تک اس کے اثرات پہنچ جاتے ہیں, نور کر دیتی ہے اس سے. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی لیے جو آپ دیکھتے ہیں گدے نشینوں کو دیکھتے ہیں آپ, نہ ان کے عمل ہیں گدی نشینوں کے, نہ بیچاروں کے کچھ نہیں. وہ گدیوں میں بیٹھے ہیں اور جو دنیا ان کی عزت کر دی کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ لوگوں کو پتا نہیں کہ یہ کام کرتا ہے, فلاں کام کرتا ہے, اس کی نمازیں نہیں ہیں, صحیح نہیں ہے, پھر جا کے ہاتھ چومتے ہیں اس کے, پھر اس کو پیار کرتے ہیں. نسبت وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. کیوں اس کا جو دادا تھا, پردادا تھا, اس نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے لیے فنا کیا تھا. 7 پشتوں تک اس کا اثر آ رہا ہے. 7 اس کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ احساس بخش دیا. حالانکہ اس قابل نیکی کی نسبت اس سے ہے, یہ تو کماتا ہے, وہ کرنی پڑتی عزت, کیونکہ نسبت اس آدمی سے. کتنی بڑا دیکھیں آپ, کتنا
کہ اس کام کس لیے ہم چھوڑ رہے ہیں؟ چھوٹے سے کام کے لیے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نتھنگ۔ جس دکان کے لیے چھوڑ رہے ہیں پتہ نہیں دکان چلے نہ چلے، جس بیوی کے لیے چھوڑ رہے ہیں کل آپ سے ناراض ہو گالیاں آپ کو دینے لگے، آپ کیا پتہ ہے آپ نے کیا کچھ چھوڑ دیا اس کے لیے اور وہ راضی نہیں ہو رہی آپ سے۔ بچوں کے لیے آپ چھوڑ رہے ہیں، کل وہی بچے آپ کے نافرمان ہو جائیں گے، اس کے لیے آپ نے چھوڑا۔ میں روتے دیکھا لوگوں کو، روتے ہوئے آتے ہیں کہ جس بچے کے لیے میں نے یہ کیا، اپنے اولاد کے لیے میں نے یہ کیا، اپنے اولاد کو میں نے یہ کیا، آج وہ مجھے کھڑے ہو کے گالی دے رہی ہے۔ میرے پاس یہ صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ گالی نہیں دیتے کہ وہاں سے پکڑتے، وہ بیچارے زندگی فیکٹری چلاتے رہے، ان کے لیے کمائی کرتے رہے، ان کی کیا کیا پلاننگ کرتے رہے ان کی، لیکن انہوں نے ایک کام نہیں کیا نا۔ اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے، اللہ اس کا بچوں کو اپنے سپرد کر دیتے، تو یہاں ڈنڈا مار جاتا ہے۔ یہ نقطہ سمجھ نہیں آتا کہ جس رب نے کہا ہے تو گھر میں بیٹھ کے ذکر کر، 7 زمینوں تک اس کا نور جائے گا، 7 پشتوں تک اللہ وعدہ کرتا ہے، انک لا تخلف المیعاد۔ آج تو اللہ کا باغی ہے، کل تیری اولاد تیری باغی ہے۔ کتنی تربیت کر لو اس کو، کتنے دارالعلوم میں بھیج دیں آپ، کتنے قرآن پڑھا دیں آپ، کتنے حفظ کر لیں، کچھ ہی کر لیں، زور لگا لیں آپ صحیح کرنے کی، صحیح نہیں ہو سکتا انسان جب تک اللہ صحیح نہ کرے کسی کو، ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑا آسان طریقہ ہے تربیت کا۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے آپ اور ہیں، شادی کے بعد یاد رکھیں جیسی شادی نکاح ہو، دونوں میاں بیوی فوراً کسی اللہ والے کو تلاش کریں اور توبہ کر لیں، بیسٹ شوق ہے۔ اور دونوں بیٹھ کے توبہ کر لیں اور کہیں گے ختم، سہاگ کی رات میں گئے، سہاگ کی رات میں فرسٹ نائٹ میں بیٹھ گئے کہ آج وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم ڈیفرنٹ ہیں، بڑی بدماشی کی ہوں گی، بہت کچھ ہم نے کام کیوں کہ اب ہم پہ ایک ذمہ داری آنے والی ہے۔ 6 مہینے کے بعد 7 مہینے کے بعد ہمارے گھر میں ایک مہمان آ جائے گا، یہ مہمان آ جائے گی، اب اس کی پرورش ہم نے کرنی ہے، اس سے اتنی محبت ہمیں ہوگی کہ دنیا کی کسی چیز سے ہمیں محبت نہیں ہوگی۔ اس سے جو ٹھنڈ پہنچتی ہے نا آپ کو، اپنے نافرمان بیٹے کو دیکھ کے بھی ٹھنڈ پہنچتی ہے۔ 7 دن تک آؤ گا بیٹا نہ ہے، 8 دن تک بیٹا نہ ہو نافرمان، 8 9 10 کے بعد آ رہا ہو نا، تب بھی آپ اس کو دیکھ خوش ہوگا آپ کو ضرور دیکھ کے، اس کو بعد میں ناراض ہو، لیکن ایک دفعہ تو ہاں نکلے گی، ٹھنڈ نکلے گی دل سے، ماں کو تو ٹھنڈ گیا حلوے بن جائے گا اس کے۔ تو اولاد کو صحیح کرنا ہے تو اپنے آپ کو سپرد اللہ کے پاس، جیسی جیسی ادھر آپ ڈنڈی مارتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی کرتا جائے گا۔ پھر کیا فائدہ رونے کا؟ یہ کوئی سرج کر دے گا، فلاں کر دیں گے، اس کو حفظ کرا لوں گا، اس کو فلاں کرا لوں، بہت دیکھے ہم نے، پھرتے یار حافظ کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شک کیسے معاف کرتے؟ اللہ نے اعلان فرمایا خیر شر، یعنی خیر بھی ذرے کے برابر ہوگی اور شر بھی ذرے کے برابر ہوگی، وہ سب دکھائی جائے گی۔ ذرے کی قیمت ہے پتہ ہے؟ تو کتنا بڑا انعام محفوظ کر لیا۔ دوسرا انعام جھیل لیا چاہو تم سے، اللہ کہتا ہے فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے لیے میرا عمل کر رہا ہے، مجھے یہ بندہ یاد کر رہا ہے، فرشتے اس گھیر لیتے، فرمایا پھر میری رحمت جوش میں آتی ہے، میں ان کو ڈھانپ لیتا ہوں۔ کہتے جھوٹ ہے، کہو جھوٹ، انبار لگا دوں حدیثوں کے آپ کے سامنے کتابوں کے، کوئی اس کا انکار کر کے دکھا دے حدیث کا، بڑے بڑے لوگوں نے حدیث کو رہے تھے، اور یہ ہم چھوڑ رہے ہیں آدمی، اتنا بڑے منافق ہیں، کیسے جھوٹے ہیں کہ اگر ہمیں واقعی اللہ سے محبت ہو، اللہ کے نبی سے محبت ہو، جنت کا خوف ہو، تو وہ آدمی یہ عمل چھوڑ سکتا ہے؟ بڑی سی بڑی قربانی دے کے انسان یہ کام کرے گا۔ اچھا کوئی اس پہ ریسٹرکشن نہیں ہے، اللہ نے شان ہے تو صبح لگا دیں شام لگا دیں دکان فوراً آ جاؤ، یہ عمل مل رہا ہے،
اب یہ نہیں صبح شام، عصر کے بعد بھی ہو سکتا ہے یہ کام، ظہر کے بعد بھی ہو سکتا ہے. دیکھتے نہیں آپ ماشاء اللہ ہمارا رمضان میں کتنی دکانیں لگتی ہیں. کیوں؟ لوگ تو سمجھے پاگل ہیں، پاگل نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ رمضان میں اللہ کی رحمت، رمضان کے فرشتوں کو ڈھانپنا کیا مزیدار بات ہے. اس سے بڑا عمل کیا ہوگا مجھے بتا، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا. اتنا پچھتائیں گے آخرت میں لوگ. خیر میرا سمجھ رہا کہ اتنی بڑی ایک چھوٹی نیکی کے بارے میں وہاں روئے گا یا یہ میں نے یہ نیکی کی ہوتی تو اس نیکی کو چھوڑنے والوں کا حال کیا ہو، کیا حال ہوا. اور جیسے جیسے اب قیامت کا زمان آتا جا رہا ہے فضول چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہیے وہ گھٹتی جا رہی ہیں. کتنی کم ہو گئی ہیں مجالس سننے پہ، کتنی کم ہو گئی ہیں دنیا کے اندر. سوچیں آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ خاص اہتمام ہوتا تھا اللہ والوں کے یہاں، خاص اہتمام ان مجالس کا. اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اب رحمت میں کیا کیا چیزیں آئیں گی مجھے بتائیں. وہ آدمی محروم ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لے. یہاں تو نافرمان بچوں کو جمع کر کے لانا چاہیے ایسے مجلس کے اندر. آج تو بچے کافر ہو رہے ہیں، کھلے عام کہتے ہیں ہم تو کافر ہیں، جو نہیں کہتے وہ بھی کافر ہے. یہ تو اب کب تک چھپے کی باتیں ظاہر ہو چکی ہیں. ان باتوں کچھ نہیں. آج بھی لوگ کہتے ہیں کیونکہ اس مجلس کا کمال یہ ہے کہ جس میں فرشتے ڈھانپ رہے ہوں تو اللہ ان کو نافرمان رکھے گا ان بچوں کو. اللہ کی رحمت جس کو ڈھانپ رہی ہو وہ محروم جائے گا وہاں سے. رحمت میں کیا کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی مجھے بتائیں گے. رحمت میں کیا کچھ ہے. اسی رحمت کو دیکھنے لے کے ہم کھانا کعبہ ہو جاتے ہیں. ہمارا رحمتیں برستی ہیں یہ نہیں برستی. ہم نے تو دیکھا وہ اللہ والوں ٹھنڈی ہانس ہوتے جو ہم دیکھ رہے ہیں تم نہیں دیکھ رہے. سبحان اللہ. کھانا کعبہ خاص رحمتیں برستی ہیں نا. تو اپنی آنکھوں سے پھر ان کو دکھاتے ہیں نا کہ تم ہر جگہ میری رحمت کو تلاش کرتے تھے، اور تمہیں آنکھوں سے دکھاتا ہوں کہ یہاں کیسے میری رحمتیں برستی ہیں. کھانا کعبہ تو وہی رحمتیں اللہ تعالیٰ کہاں بھیج رہا ہے. خود کہہ رہے ہیں کہاں آ رہی ہیں؟ مجلس سے ذکر کے اندر آ رہی ہیں. میں یہ دل نہیں کر رہا، سست. یہ ہے شیطان کی دشمنی. مزہ نہیں آتا، دل نہیں کر رہا. اسی لیے کیا ہے کہ مزہ کا نہ ڈھونڈو، یہاں اللہ کی رضا کو ڈھونڈو. مزے والا تو لگے گا مزے. مزہ تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، 1 سیکنڈ کا مزہ ہوتا ہے، بڑے سے بڑا مزہ بھی. مزے میں کیا مزہ، کچھ مزہ نہیں. مزہ 1 سیکنڈ کیا ہے. بہترین قسم کی بالو شاہی دیکھیں آپ، لیکن منہ میں رکھیں اندر لگے مزہ ختم ہو گیا نا. ختم. گرم گرم آپ امبالے کی برفی لے کے بہت خوش ہو کے جائیں، سفر کریں، خریدیں، منہ میں رکھیں، غائب. ہے یہ ایسا نہیں. تو اللہ کی رضا، اللہ رضی اللہ عنہ. اللہ تعالیٰ جس میں راضی ہوتا پوری کائنات راضی ہو جاتی ہے. مزہ لینا ہے اللہ کی رضا لینا ہے. دسو رضا لینا ہے. جب رضا لینا ہے تو پھر سوچو اس مزے مزے کا کوئی پتہ نہیں. ہم تو بیٹھے ہیں بس، ہمیں پتہ ہے ذکر کی مجلس ہے، یہاں سب کچھ ملتا ہے. ہمیں وہ مزے مزے کی کسی ہمیں کچھ نہیں چاہیے. یہاں تو اللہ راضی ہوتا ہے. رحمت کتنی بڑی چیز ہے. آپ بتائیں قرآن اٹھا کے دیکھیں رحمت کی تعریف ہے. ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کہیں ملے، رحمت کہیں. اللہ کہاں رکھتی اللہ نے مجلس میں. تیسری چیز انعام ہم تازہ لگائیں دنیا کے اندر جو ناممکن ہے. یہ تیسرا انعام آ رہا ہے، پتہ کون سا انعام ہے؟ یہ صرف جنت میں ملنا ہے. جو آج کس کو دیا جا رہا ہے؟ اہل ذکر کو دیا جا رہا ہے. کہاں ملنا تھا؟ جنت میں ملنا ہے یہ انعام صرف.
لیکن اہل ذکر کو دیا جا رہا ہے کس اور بڑے اہتمام کے ساتھ. پہلے اس کو فرشتوں میں گھیرا, پھر اللہ نے رحمت نے ڈھانپا, بالکل بیگانہ کر دیا دنیا سے, ہر خرافات سے کر کے. تو اب تجھے جنت کا انعام ملے گا جو جنتیوں کو ملنا ہے. وہ کیا ہے؟ ان پر اللہ سبحانہ وتعالی سکینہ نازل فرماتے ہیں. انزل سکینہ علیہ, انزل سکینہ علیہ. اللہ کیسے خوشبخت لوگ ہوں گے جو صبح شام یہ مزے لیتے ہوں گے. صبح شام کا جب شیخ بیٹھے پیچھے مجمع لگا دو, ذکر مجلس لگ گئی. دو بیٹھے وہ بھی مجلس ہے, ایک بیٹھے گا وہ بھی مجلس ہے. وہ خالی نہیں, جب ایک بیٹھیں گے تو لاکھوں فرشتے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. کچھ جب مجلس ہوگی وہ فرشتے اترتے ہیں. تبھی ہمارے مشائخ ہمارے نقشبند کے مشائخ ہیں, ان کا بھی عجیب انداز ہے نا. یہاں پر دیکھیں جس طرح شہد لگائے مکھی بیٹھ جاتی ہے نا, تو ہمارے یہاں بھی یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں شیخ بیٹھا نفل پڑھ رہا ہے پیچھے مجمع لگا ہوتا ہے. عاشق نہیں ہلتا وہاں سے, کیونکہ وہ فیض کھینچ رہا ہے, وہ اپنے کام پہ لگا, اپنے کام کھینچ رہا ہے. میرے لطیفہ سامنے میرے شیخ کے لطیفے کے فیض اللہ طرف سے نور آئے, میرے لطیفہ خلم ٹھک نیت, وہ فیض کھینچ رہا, وہ فیض کھینچ رہا ہے. اوپر سے سارے انعامات اس کو مل رہے ہیں کیونکہ مجلس لگ چکی ہے. اب گھر جا کیا کرنا؟ یہ نہیں بس ٹائم بنا دیا بس اسی دن جانا ہے, اس ٹائم بیٹھنا نہیں. تلاش کرو اللہ والوں کو اور پیچھے لگ جاؤ اس کے. یہی کام کرنا ہے آپ نے, اس کو کیا دیکھنا ہے؟ اس کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. نقشبندی عجیب چیز ہے, نہ جاؤ اس کے پاس سلام دو, کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ آپ کھینچیں اس کے, کھینچنے کے لیے تو اللہ نے کہا ہے. یہ مرید کھینچتا ہے, شیخ نہیں دیتا ہے, یاد رکھنا. نقشبندی شیخ جو ہے وہ نہیں دیتا ہے. وہ آج میری آج اپائنمنٹ تھی, وہ یہی ڈاکٹر نے کی تو مجھے بڑا ہنسی ہے. وہ اپنی باتیں کر رہا تھا, کنسلٹنٹ تھا, تو ہر جگہ سے انسان سب کچھ سیکھ لیتا ہے. تو اپنی بات کر رہا تھا, کہتا تھنگز چینج, سسٹم چینج. میں کیا ہوا؟ کہتا پہلے تو یہ تھا نا کہ ہم اپائنمنٹ بھیجتے تھے, مریض کو بلاتے تھے. کہتا اب چینج ہو گیا ہے, تو بکواس پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے, ہم تنگ ہو گئے. کیا کہ اب یہ ہے کہ مریض خود چاہے گا کہ میں بیمار ہوں تو وہ فون کرے گا اور ہمیں اپائنمنٹ بنانی پڑے گی. اب کہتے ہیں پھنسے ہیں, الٹی سیدھا ہوتا بھی نہیں. ہم کہتے ہیں کہتے اس لیے ہے کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑا میری سیکٹری کو فون کر دینا, آپ کے اپائنمنٹ بن جائے گی. مجھے کہتے ہیں تو میں کہیں اور پہنچ گیا. یہ تو نقشبندیوں کا ہے, یہ تو نقشبندی ہوتی ہے کہ شیخ نے کہا ہے کہ کوئی اپائنمنٹ تمہیں خود بناؤ اپنی, شیخ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے کہ 4 چیزیں پیدا کر لو, الحمدللہ 3 چیزیں پیدا کر لو, جس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں. اگر نقشبندی مرید کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو وقت ضائع کر رہا ہے. اگر یہ چیز ہے تو ماشاءاللہ خوب کما رہا ہے, چاہے سال میں 1 دفعہ ملے. یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو جس سے جنتیں ملیں گی الحمدللہ. کروڑوں لوگ اس پہ کر چلے گئے. یہ نقشبندی کی خاصیت ہے. یہ سب کیا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق تھے نبی بن گئے, تو انہیں ملے یہ چیزیں, ساری ملی ان کو چلیے. کہ جیسے تو فیض کھینچتا تھا نا, تیرے سارے مرید کھینچیں گے فیض. بغض بھی ایسی فیض کھینچتے تھے نا. نقشبندی کیا ہے کہ اس میں اگر 3 چیزیں پیدا ہو گئی زبردست. میں آپ کو اپنے حضرت کا قول بتا رہا ہوں, رابطہ شیخ کی تشریح کی ہے حضرت نے, وہی بتا رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ان کی تشریح ہے. تو ڈاکٹر کی بات آ رہی ہے مجھے یار, اپائنمنٹ کھینچیں, خود اپائنمنٹ رابطہ شیخ پیدا کریں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, مرید وہ کامیاب ہے اس سلسلے کے اندر جس کے اندر عقیدہ ہوگا اپنے شیخ. پہلی چیز کیا ہوگا؟ پھر حضرت نے اس کی تشریح فرمائی ہے. یہ نہیں نفی نہیں کرنی ہم نے کسی کی کہ بھائی وہ شیخ نہیں ہے, وہ اللہ والا نہیں, کہ ہم اس سے کچھ نہیں. لیکن کیا ہے, میرا شیخ میرا شیخ, کیونکہ میرا مقصوم یہاں لکھ دیا گیا, مجھے یہاں سے ملنا ہے. یہ بھی یہ کنواں بڑا اچھا ہے, وہ کنواں کہتے سارے اچھے لے, یہ گھر میں جو میرا کنواں ہے یہ سب سے بہتر ہے, کیونکہ پانی تو مجھے یہاں سے مل رہا ہے. جہاں سے مجھے پانی مل رہا ہے
میں اس کی تعریف کروں گا یا دوسری جگہ ٹھنڈا پانی میں پیوں گا جا کر کہ مجھے ضرورت نہیں پانی، بہترین کنواں میرا کنواں ہے. سو اللہ علیہ ٹھیک ہے، ہمیں اس سے کیا تعلق جو بھی ہو، لیکن جہاں سے لوٹ رہے ہیں ہم نے وہ تو یہ جگہ ہے جس کے اندر یہ احساس نہ پیدا ہوا پکا عقیدہ. مرزا جانا جو ہمارے بزرگ تھے وہ کنڈی کھڑا گئی کون میں خضر ہوں، بہت خوشی جناب تشریف لائے خضر السلام. ایسے بزرگ تو ملتے تھے نا بزرگ، بہت خوشی آپ تشریف لائے، میں تو بہت آپ کی زیارت کی طرف تھا کہ ہم بھی دیکھیں آپ. تو وہ تو ہوگی بات، بتائیں اب تو بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو. تو معذرت چاہتا ہوں، مجھے تو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میرے شیخ تو مجھے سب کچھ دے رہا ہے. تو صحیح ہے بھائی، صحیح کھینچ رہے جی عقیدہ دیکھیں. میرے جیسے ہوتا چھوٹو شیخ نہیں آ میں تو ٹنگل گھومتا اچھا آپ پی کے جاؤ، اب اس کے دروازے بند ہو جاتے، مجھ سے تو خضر صاحب ملتے ہیں پکڑ اس کے پاس جاؤں، ہم کا کیا خدمت کرنی ہے شیخ کی. یہ ہے آزمائش. عقیدہ ایسا ہو کہ میرا مقصوم لکھ دیا، کیونکہ جب صاحب سے بیعت ہوتا ہے نا تو اس میں اللہ ہوتا ہے، اللہ کی تائید سے ہوتا ہے، اور شیخ جو ایکسپٹ کرتا ہے وہ بھی اللہ کی تائید سے کرتا ہے. یہ دنیا کا معاملہ تو ہے نہیں، یہ تو آخرت کا معاملہ ہے. یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے. آخرت ہے ہی نہیں. زور لگا لے کوئی جس کی قسمت میں وہ شیخ نہیں ہوا کبھی بات ہو ہی نہیں سکتا وہ شخص. اور کتنی اس کا دل نہ کرے وہاں جانے کو، لیکن اس کی قسمت اللہ نے لکھ دی تو وہیں پہنچ کر رہے گا. فیض وہاں سے پہنچنا اس کو قسمت ہے اللہ تعالیٰ یہیں سے مقدر، یہیں سے تجھے رزق ملے گا روحانی. جیسے جہاں رزق لکھ دیا گیا، ہمارا رزق یہاں لکھ دیا گیا، ہمارا اللہ نے یہاں پہنچا دیا. جس کا جہاں رزق لکھ دیا جاتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے آدمی. یہ روحانی رزق ہے، جس کا لکھ دیا گا پہنچ نہیں پڑتا ہے. اچھا کتنا رکنا چاہے رکے گا نہیں، پھر پہنچ جائے گا ادھر ہی، بے قرار ہونا شروع ہو جائے گا، پھر آ جائے گا ڈنڈے کھاتا مارنا، پھر رک کے پھر ادھر آ جائے گا. وقت ضائع ہو گیا نا اس کا، چلے گا. تو کیا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ. تو جتنا عقیدہ پکا ہوگا، جتنا عقیدہ پکا ہوگا سماتے ہیں اسی قدر الحمدللہ اسی قدر اس کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا، نفع زیادہ ہوگا، فیض زیادہ ہوگا شیخ سے. فیض کیا ہوتا ہے؟ اکتساب فیض کرتے ہیں، بلیسنگز، رحمت آف اللہ، وہ فیض کرتے ہیں. کیوں کہ تھرو جیسا تمام تجلیات خانہ کعبہ میں اترتی ہیں پھر تقسیم ہوتی ہے، پتہ ہے نا. اسی طرح وہی تجلی جو اللہ سبحانہ تجلی ذاتی، اب یہ میں بات کر رہا ہوں جو امام مجدد صاحب نے نہیں کی ہے، میں اپنی باتیں ذاتی نہیں کر رہا، ہم تو سیکھی ہوئی باتیں. مجدد صاحب نے فرماتے ہیں کہ وہی تجلی جو خانہ کعبہ پڑتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی تجلی شیخ کے سینے میں ڈالتا ہے. جس طرح خانہ کعبہ کھینچتا ہے انسان کو، سبحان اللہ، اسی طرح اس شیخ کا دل جو ہے وہ مخلوق کو کھینچتے ہیں اپنی طرف. جو فیض ویسے ملتا ہے اسی طریقے سے فیض شیخ کے سینے سے ان لوگوں کو ملتا ہے. اور یہ ہمارے یہاں مراقبہ ہے ایک کرائش آتا ہے شیخ کے سینے سے وہ کھینچتا ہے، جیسے خانہ کعبہ کھینچتا ہے نا، وہ تدبیر نہیں کھینچتی ہے اس کو. نہیں سمجھے بات؟ اللہ نے کیسا سسٹم رکھا ہوتا ہے. تو گویا وہ جو خانہ کعبہ کام کرتا ہے وہ تو فرض ہے نا، خانہ کعبہ میں جانا، حج کرنا، سمجھے نا. اس کے بعد سارے نوافل جو ادا کرنے نا اپنے شیخ کے پیچھے ادا کرنے سارے. آخرت کے اگر آخرت کے آپ سوال ہیں، آخرت پہ چلنے والے لوگ ہیں، شوق ہے کہ ابھی ہم نے مرنا ہے، بچنا ہے مرنے سے، بڑے بڑے عذابوں سے ہم نے بچنا ہے، اس کے لیے راستے ہیں. وہ پہ بھاگتا نہیں ہے الحمدللہ. تیسری چیز کیا، دوسری چیز کیا ہے؟ ایک تو عقیدہ ہو گیا نا،
عقیدے کے اندر ہی سب آ جاتا ہے ادب. جب عقیدہ انسان کا صحیح ہوتا ہے نا تو اس میں کیا سب سے پہلی چیز آتی ہے؟ ادب آتا ہے. عقیدہ صحیح ہوتا ہے نا اس کی سب سے یہ نشانی ہے کس کا عقیدہ صحیح نہیں. جو بے ادب ہوگا سمجھو اس میں عقیدہ نہیں ہے, وہ فیض ہوتا ہے اور بے ادب ہوتا ہے. لیکن جو با ادب ہوگا نا سمجھو اس کا عقیدہ پکا ہے, ایمان پکا ہے اس کا. لازم ہے کہ جہاں انسان کا عقیدہ ہو نا وہ ادب بھی ہوتا ہے. با ادب بانسی, بے ادب بے نسی. عقیدہ ہی نہیں تھا اس کا, عقیدہ کو شو کرتا ہے, اس کا ادب عروج پہ ہوتا ہے. جس کا عقیدہ پکا ہے اس کا جو معاملہ ادب کا ہے وہ بہت پکا چلتا ہے. اس کے بعد جو ہے محبت ہے. محبت نہیں اسے, اس کی مثال دی ہے جس قدر اپنے شیخ سے محبت ہوگی الحمدللہ اسی قدر اقتراب فیض بہت زیادہ ہوگی. تیسری چیز خدمت ہے. یہ بہت لمبا چیپٹر ہے, میں نہیں بیان کر رہا آپ کا, وہ حضرت ڈسکرائب کیا نا سارا, کبھی کبھی انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا, لیکن ابھی تو صرف ٹاپک دے رہا ہوں آپ کہ جب یہ تین چیزیں انسان میں آ جائیں, یہ تین چیزیں پیدا کرنی چاہیے سالک کو. جب جائے کسی شیخ کے پاس, اگر آخرت کے لیے گیا ہے کہ میں اس آدمی کے پاس تماشے لینے نہیں ہے اور کام کے نہیں ہے, مجھے چاہیے کیا؟ اللہ چاہیے مجھے تو اللہ چاہیے. اس کے لیے قانون ہے, پھر اس قانون کو تلاش کرے. ثواب سو کا چکر نہیں ہے, ثواب کے لیے تو اور بہت چیزیں ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے نہ کہ یہ راستہ ہے تو اس راستے اس پرنسپل کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے, ان اصولوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اپنے آپ ہمیشہ دیکھیں میرا عقیدہ کیسا ہے شیخ سے, میری محبت کتنی ہے, میری خدمت کتنی ہے. جتنی یہ تینیں مضبوط ہوں گی اسی قدر وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اور فنا فی الشیخ رتبہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے. جس وقت فنا فی الشیخ ہوتا ہے آدمی تو فنا فی جس طرح ہوا میں اٹھاتا ہے نا تو شیخ اس کو اوپر اٹھا دیتا ہے اور فنا فی رسول میں چلا جاتا ہے. اس طرح منازل اس کی بڑھتی ہیں. یہ طریقہ ہے جو بزرگان دین بتاتے ہیں. تو یہ تین چیزیں انسان میں آ گئی سمجھو الحمدللہ اپنے شیخ کے ساتھ, اور آنی چاہیے ساری. اس پہ محنت کرنی چاہیے انسان, یہ محنت والی چیز ہے. اب ضرور ذکر ہے یہ تو ان سے زیادہ صحبت جو ہے سب سے بڑی چیز ہے. سب سے بڑی چیز ہے صحبت. صحبت سے بنتا ہے. تو یہ آسان نہیں کر رہا کہ شیخ پہ, اس کو کیا ضرورت ہے؟ نہ کرے محبت, وہ بھی کہے گا مجھے مجھ سے محبت کرو. کوئی حد آپ کی محبت کی, اسے کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے اس کو, اسے کیا ضرورت ہے؟ آپ کی محبت سے کیا فائدہ؟ اچھا آپ کی عقیدت سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ یہ تو پتا ہے کہ تھوڑا بہت فائدہ. اب سارے آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ مجھے شیخ سمجھتے ہیں, مجھے کیا پتا آپ کی کیا عقیدہ کیا ہے؟ سب کچھ ہم دعا کرتا ہوں, مجھے تو کوئی فائدہ اور نقصان آپ کو ہے. مجھے کوئی فائدہ نہیں, نہ مجھے آپ کے عقیدے سے کوئی فائدہ ہے. کوئی عقیدہ نہ رکھے مجھے کیا فائدہ, کوئی میری غیبت کرے مجھے کیا نقصان ہے؟ کچھ بھی فائدہ نقصان ہوا ہے مجھے کوئی نقصان نہیں, کوئی آگے مجھے کوئی فائدہ. ہاں کوئی چیز ایسی ہے کہ جس سے مجھے فائدہ ہو رہا, دنیا بھی ہو رہا, چلو دنیا بھی کوئی فائدہ نہیں, لیکن نقصان ہی اور ملنا پڑتا ہے, لوگوں کو بیٹھنا پڑتا ہے, اپنے معاملات چھوڑنے پڑتے ہے. کوئی فائدہ خدمت مجھے کیا, آپ کی خدمت کا کیا خدمت, کبھی کہتے خدمت کرنا. یہ تو اس کو خود فائدہ ہے جو سالک ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرما دی, یہ راستہ دے دی ہے. میں نے سوچتا کہ میں کیا کروں, شیخ تو مل گیا, مجھے کیا کرنا چاہیے, میں اس سے کیسے فیض کھینچوں, اس سے میں اپنے کس طرح سے فائدہ حاصل اٹھاؤں. اللہ نے طریقہ بتا دی کہ اس طرح فائدہ اٹھائے, اس سے اس طرح پانی پی اس کنویں سے تو پیاسا نہیں رہے گا. کتنی بڑی بات ہے.
اور جس نے کہنا ہے رہنے پیاستے اس کی مرضی بھی، تو آخرت میں سب جانا ہے. اللہ کہے گا بیوقوف. للہ تشکر. بہت ایسے میں نے قرآن میں کہا تھا بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر کرنے والے ہیں، بہت کم لوگ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ کہا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں میرے نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. نعمتوں کا ہم یہ سمجھتے ہیں پیٹ میں جو نعمتیں جاتی ہیں چوہے، نہیں نہیں، نعمتیں اصل میں وہ ہیں جو دین سے تعلق رکھتی ہیں. کسی کو قرآن دے دیا، کسی کو نماز دے دی، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ، یہ سب نعمتیں ہیں. اس نعمتوں کو ہم کیسے استعمال کریں؟ آخرت کی نعمتیں پوچھی جائیں گی زیادہ. یہ روٹی دانا پانی نہیں پوچھنا، اس سے بھاگتے ہیں ہم زیادہ. یہ بہت بڑی نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. میں سے پوچھیں نا، مجھے آپ کا نہیں پتا، اپنا دل ہے، میرا اپنا دل ہے. میں کہتا ہوں دنیا مافیا سے سب سے بڑا وہ لمحہ تھا جس وقت حضرت مجھے مل گئے. مسجد میں بیٹھا، میں تو برباد تباہ، میں سوچ نہیں سکتا. قربان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. اب یہ بھی اس کا فضل تھا، ہمیشہ کی برکت تھی کہ اس نعمت کی قدر کی میں نے، قدر کی. کہ خود اپنے شیخ کی زبان سے پوری دنیا نے سنا. اس طرح اشارہ کر کے حضرت نے فرمایا ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، بڑے بڑے مفتیان تھے. میں کہا خیر مدارس سے لوگ آئے ہوئے تھے، بڑے اس میں بڑا ہجوم آیا تھا، بڑے علماء کرام تھا. میرا کیا تعلق، میں تو ایک غریب فقیر آدمی تھا، جوتے میں بیٹھا تھا. ایک بڑا مجمع لگا ہوا تھا، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. مفتی ستار صاحب تھے، پتہ نہیں کون کون مفتی منظور صاحب، بڑے بڑے علماء شیخ الحدیث سے آئے ہوئے تھے، حضرت سے فیض لینے آئے ہوئے تھے سارے اس سلسلے میں. بڑا مجمع لگا تھا. حضرت نے ایسے حال کو، میں پیچھے بیٹھا تھا جوتوں پہ اپنے کھینچ رہا تھا، میں تو اپنے کام پہ لگا ہوا تھا. وہ جو لکشمن جی کا کام ہے وہ کرتے رہے، ہم تو اپنے کام میں جانا ہے، میں تو کھینچوں گا فیض. تھوڑے دن کے لیے آیا ہوں میں. جو بیٹھے ہیں ہم نہ دیکھتے تھے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، نہ ہمارا کام تھا، اپنے کام سے لگے رہتے تھے. یہ نہیں کون آیا، ان کی اے کون ہے، فلاں کون آ گیا، یہ کون ہے، اس کو دیکھو اس کو دیکھو. آج تک مجھے پتہ نہیں کون آیا کون گیا، میں نے کبھی نہیں دیکھا. طریقہ سیکھو دوستو. یہ فائدہ اٹھا لیے، اس سے فلاں فائدہ اٹھا لیے، اس سے یہ فائدہ اٹھا لو. دنیا کی کمائی تو کچھ نہیں ملا آخرت میں. جس نے اس راستے دنیا ملتی ہے، بہت ملتی ہے. جو دنیا لے گیا دنیا لے گیا، جو آخرت لے گیا وہ آخرت لے گیا. ہم نے تو کوئی دیکھا نہیں، وزیر ہے، منسٹر ہے، کون ہے. میرے پیچھے تو پھرتے تھے، میں نے نہیں کسی کو دیکھا. میں نے کہا بڑے بڑے لوگ آتے تھے، منسٹر آ رہا ہے، کوئی فلاں آ رہا ہے، کوئی یہ آ رہا ہے، کوئی وزیر آ رہا ہے، کوئی ایم پی آ رہا ہے، ہزاروں لوگ آتے تھے بیچارے پریشان حال. تو اوپر کے میں اندر سے سارے خالی ہوتے ہیں، اللہ کے پاس بھاگنا پڑتا ہے ان کو. ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں کسی کو، پوچھا نہ. دنیا تو سوچا بھی نہیں کہ اللہ کے نام سے دنیا کمائی جائے. تو ختم، پھر دنیا آ جائے گی لیکن آخر میں کچھ نہیں ملتا. اس چیز کا یاد رکھنا ہے، کبھی فائدہ نہ اٹھانا دنیا کے اس لائن کے اندر. نہ دنیا مل جائے گی، آخرت نہیں ملے گی. یہ دو متضاد چیزیں میرے حضرت نے فرمایا تھا. بھاگنا، دنیا قریب نہ جانا. ہر کام ہو سکتا ہے، ہر کام نکال سکتا ہے مریدوں سے، کبھی نہیں. سوچنا بھی نہ، خیال بھی نہ کرنا. دنیا چلی جائے گی، کام ختم ہو جاتا ہے. رشتہ مرید ہے، جس مرید نے دنیا سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت ہمارے دیکھیں گے سلسلے میں گزرے ہیں، کافی لوگ گزرے ہیں بیچارے، پتہ ہی نہیں چلتا وہ کدھر سے لگے. کاروبار میں لگے، ادھر لگے، اندر کاروبار شروع کر دیا، فلاں کر دیا، یہ کام کرا لو، وہ کام کر لو، اس سے یہ لگوا لو، فلاں کرا لو. یہ لگتے جاتے ہیں. شیخ تو ہوا شیخ، سب اس کی عزت کرتے ہیں، اس کے نام کو استعمال کرتے ہیں. ملتا پھر کچھ بھی نہیں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اس چیز کو ہمیشہ یاد. تو یہ ہے نقش بندی سے کام بڑا آسان. ٹھیک، جہاں بیٹھا شیخ وہیں کھینچنا فیض اس نہیں ہے. آپ اپنی 3 چیزیں مضبوط کرتے چلے جائیں، الحمدللہ اکتساب فیض آپ پہ آنا، بارشیں شروع ہو جائیں گی آپ کو.
اس کی عشق میں مر جائیں. بس عشق ہو تو اس کا عشق ہو, خیال ہو تو شیخ کا خیال ہو, قربانی ہو تو شیخ پہ قربانی ہو. کیا کہتا ابو صدیق, آنکھیں میری ہوں چہرہ آپ کا, مال میرا ہو خرچ آپ پر, لڑکی میری ہوں نگاہ آپ میں ہو. ہاں یہ معمولی بات نہیں ہے. سارے صحابی عاشق تھے, ایک سے ایک عاشق تھا, لیکن یہ جملہ کوئی کہہ ہی نہیں سکا. عشق کہلا دیتا ہے سب کچھ, عشق سب کچھ کہلا دیتا ہے. اور اس راستے میں عشق سبحان اللہ. شیخ کا تھوڑی عشق ہوتا, وہ عشق بنتا بنتا تو اللہ کے عشق میں چلا جاتا ہے آدمی, تو ایک پکچر سی رہ جاتی ہے, ایک ویژن بن جاتا ہے شیخ. اصل تو ملا دیا اس نے اللہ کے ساتھ. ایک بات اور سنیے گا, عجیب جملہ آ رہا ہے کہ یہ تینوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا شیخ کے لیے. سنیں, یہ تینوں چیزیں عقیدہ, محبت اور خدمت, تینوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں. حقیقت میں یہ شیخ نے فنا کر کے آپ کو ادھر پہنچا دیا, آگے پہنچا دی ہے. یہ سب عقیدت اور محبت اللہ کے لیے ہوگی یہ ساری آپ کی. وہ تو پیچھے ہٹ گیا, وہ تو ایک سوچ تھی آپ کے لیے, اپنے میں لا کے آگے ملا دی آپ کو. ہے عجیب دنیا یار, عجیب غریب دنیا ہے. اس پہ تانے پڑیں گے, وہ بیوقوف کہیں گے, فضول, کسی کی پرواہ نہ کریں, اپنے کام پہ لگا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے, کیا کر رہے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں, جیسے حضرت آتے ہیں آنکھ بند کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ کبوتر بن جاتے ہیں آدمی فوراً. تماشا دکھائیں دنیا کو, دیکھو کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر, تم کیا کر رہے ہو, ہم کیا کر رہے ہیں. ایک عجیبہ بن جائے, بدلتے. آخرت بہت نزدیک. سمجھے میرے بھائی, تو کیا بات کر رہے تھے ہم, حدیث کی بات کر رہے تھے, ہے نا. تو کتنا بڑا نام ہو بھائی, 3 نام چلے نا. پہلا نام کیا تھا, گھیر لیا فرشتوں نے. نمبر 2 صبح شام ہو رہا ہے. نمبر 2 ڈھانپ لیا رحمت نے. سبحان اللہ. نمبر 3 یہاں کا انعام ہی نہیں ہے. جب باتیں جنت کی ہو رہی تو لگا تھا جنت سے انعام ہے. وہ کیا, وہ سکینہ جو جنت کو دینا تیرے میں اتار دیا. اور جس کا عقیدہ محبت خدمت پکی ہوگی, وہ تو نورا نوروں کے اٹھے گا ماشاءاللہ وہاں سے. وہ تو اپنے پہ ہے نا مرید کے, کسی پتہ نہیں چلا. میں تو حدیث کا اندر کچھ ہے ہی نہیں, تو تیرا عقیدہ ہی نہیں, تیری محبت ان سے ملنا گیا ہے. جتنی ہے اس کیفیت سے آپ بیٹھے, اسی کو اتصاف کرتے ہیں. یہ 3 جو انعام جو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یہ آپ کی کیفیت پر اتریں گے. ایک تو جنرل ہے, وہ تو جنرل ہے, لیکن ایک کیفیت جو آپ کو اوپر لے جائے گی. یہ چیزیں ہر جو مجمع ہوتا ہے ذکر کا, میں آپ بتاؤں, ہر مجلس سے ذکر انسان کو بلند کرتی ہے. پہلے رتبے سے دوسرے رتبے کو لے کے جاتی ہے. اس پہ نہیں رہنے, جس سے پہلے آپ تھے نا, اور اب اس رتبے سے آپ پہلے رتبے آ کے بیٹھے ہیں, جب اٹھ کے جائیں گے تو آپ کا رتبہ اوپر ہو چکا ہوگا, بلند ہو چکا ہوگا اس سے. کتنا کہ جتنا آپ میں یہ 3 چیزیں ہوں گی, کیا, عقیدہ, محبت اور خدمت, جس کو رابطہ شیخ ہے. نہیں سمجھے. چوتھا, وہ تو کمال ہی ہے, کتنی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ذکر والوں سے. حرام میں تو تعجب ہے اور شکر ہے اللہ کہ جس نے مجھے شیخ سے ملا دیا. نہیں یہ باتیں کبھی ہم کو سوچ سکتے تھے بھلا, ہمارے سے نہ ملتا. ہمیں تو امام غزالی پڑھ رہے ہیں, فلاں پڑھ رہے ہیں, مولانا رومی پڑھ رہے ہیں, ہمیں کتابوں کو پتا تھا. بڑی بڑی تصوف کتابیں نے ختم کر دی تھی. میں نے کوئی تقریباً 25 تفسیریں پڑھ چکا تھا, تفسیریں باقاعدہ قرآن کی. کوئی کتاب نہیں تھی جو میں نے تصوف کی چھوڑی ہوئی. امام غزالی یہ وہ سب اٹھن پٹن, تمام مشائخ, کخ جیسے شیخ کے پاس پہنچا, سبحان اللہ, سب بھول گیا, سچ آ گیا. کیا چیز ہے یہ اڑ گیا, کیا ہے, شریعت اور سنت آ گئی, اصل روح آ گئی دین کی. وہ خواب بن گئے, وہ کیفیات نظر آنے کی ساری, وہ احوال ہے مشائخ کے جس کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں. وہ تو ایک انسان تھے, وہ قرض گزرے اپنے مقامات سے لے گئے. داتا ہنجویری, بابا فرید, اپنے مقاموں سے لے چلے ہیں, ہم انہیں ڈوب ہوئے تھے. اٹھ, خود اٹھ اور دیکھ,
ٹیسٹ کر، خود دیکھ، مزہ دیکھ، اپنے دیکھ تو سنرہم آیاتنا فی الآفاق فی انفسہم، کہ ہم نے تو نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں دنیا میں پھیلائی ہوئی ہیں، دیکھ، سب کو دیکھ، لیکن تو اپنے اندر تو دیکھ، فی انفسہم، تیرے اندر کچھ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں چیز رکھی، اپنے آپ کو جگہ دیکھ، میرا اور تیرا تعلق کیسا ہو، پھر سب تو بھول جائے گا۔ میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ پھر میں نے پوچھا حضرت سے، حسن میں تو بہت کتابیں پڑھ چکا ہوں، اب آپ مجھے بتائیں مجھے عادت ہے کتاب پڑھنے کی، کون سی پڑھوں؟ سبحان اللہ، دیکھیں حضرت شیخ نے کہتے ہاں شوق ہے آپ کا؟ کہتے یہ کتاب خرید لوں سے، نام لکھ دیا۔ میں کہتے کتنی بڑی معرفت کی کتاب ہوگی، میں سمجھا کتنی بڑی معرفت کی کتاب ہوگی جو حضرت مجھے فرما رہے جاؤ وہاں خرید کے لے جاؤ۔ میں کیا دکان پاگا پاگا، مجھے کتاب سے کتاب تھی تعلیم، اور کیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی، ابھی تک ہے میرے پاس۔ نماز کو صحیح کرنا، دعا کا مانگنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سنت پہ عمل کرنا، یہ کیا تصوف ہوا؟ اور تصوف وہی تھا صاحب، سب غزالی ایک طرف ہو گئے، اور حضرت کی وہی کتاب اب تک ہے الحمدللہ، جو نور اس کے اندر نظر آتا ہے کسی چیز میں نظر نہیں آتا۔ تھوڑے کتاب سے ہے حضرت رحمۃ اللہ کا لکھا، تو حقیقت تو یہ میرے بھائی۔ چوتھا انعام، آپ نے پہلے بھی حدیث سنیں گی، لیکن آج تشریح ذرا مختلف ہو رہی ہے اس کی، آپ سنیے حدیث تو سنیے، حضرت پھر سنا رہے ہیں، اور پھر نئی چیز آ گئی نا اس میں ماشاء اللہ۔ اچھا چوتھی چیز کیا اس میں؟ اللہ دیکھیے نام سے یہ مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، جو نہ یقین کرے وہ کافر، اللہ جو فرما دیں، اللہ کے رسول فرما دیں، وہ تو صحیح ہوا ہے نا، جو نہ مانے وہ دل کافر، وہ دل کافر، جو ایکسیپٹ نہ کرے اس بات کو یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ہر چیز جو میں دیکھ رہا ہوں یہ جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ حدیث جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہوگا، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں جسے بتایا گیا ہے، ڈھانپتے ہیں، رحمت آتی ہے، سکینہ اترتا ہے۔ چوتھا دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے، چوتھا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ کرم دیکھتے ہیں، بندوں کو دیکھتے ہیں، اتنی رحمتیں ہوتی ہیں، اتنا نور ہوتا ہے اللہ کا اس جماعت کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مجلس میں، اسی ان کی مجلس فرائی، ملائک کون ہوں گے مجھے ذرا بتائیں، کون سے خاص مجلس ہوگی، وہ کون سے ملائک ہوں گے، وہ کون سے فرشتے ہوں گے اللہ کی جس خاص مجلس کا ہے، اس مجلس میں بیٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آدمیوں کا ذکر کرتا ہے، ذکر نہیں فخر سے ذکر کرتا ہے، پراؤڈ کرتا ہے ان کو۔ ہزاروں لاکھوں سے تو ولی قربان ہو چکے ہیں اس بات پر، جس کو یہ مقام مل جائے، مجھے بتائیں کتنا بڑا مقام ہے کہ جس شخص کا اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح اور شام بیٹھ کر اپنی مجلس خاص میں فخر کے ساتھ، پراؤڈ کے ساتھ، ہے یہ ہے میرے بندے، کتنے سونے لگتے ہیں، تو مجھے بتائیں ایسے انسانوں کو کسی چیز کی کمی ہوگی؟ اگر اس کے باوجود بھی کوئی حادثات آ رہے ہیں زندگی کے اندر، یہ درجات بلندی کے لیے ہے، تکلیف دینے کے لیے نہیں ہے، گھبرانا مت۔ ہمیشہ جب کوئی مصیبت آئے، میری بات یاد رکھنا، ہمیشہ جب پرابلم ہو، مصیبت آئے، تو اس کو ایک چیز سے تولیں اور ایک چیز سے پرکھیں کہ یا اللہ میرا تعلق تیرے ساتھ کتنا ہے، بس۔ اگر اللہ سے تعلق استوار ہے پھر نہ گھبرائیں تکلیفوں سے، پھر سمجھیے رحمت ہی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ مجھے بہت اونچا درجہ دینا چاہتے ہیں اور بہت جلد، اور میرے میں اتنی طاقت ہمت نہیں ہے کہ میں اتنی مجاہدہ کر سکوں، اتنی عبادت کر سکوں، تو اللہ نے شارٹ کٹ مار کے مجھے یہ تکلیف دے کے مجھے اس مقام کو عطا فرما دیا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ کو کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، ذکر والوں کبھی نہیں گھبرائیں۔ جہاں یہ چار انعام مل لو تو کیا اللہ سے دشمنی کرے گا؟ نہیں بتائیں، نہیں، وہ ایک کیفیت اس لیے دی ہے کہ اللہ کو اتنا محبوب ہو گیا ہے وہ شخص
इतना महबूब हो गया वो शख्स, आप अल्लाह ताला उसको बहुत बुलंद दर्जा देना चाहते हैं। अब वो नहीं कर रहा, इतनी मेहनत नहीं कर सकेगा, उसके पास टाइम भी थोड़ा है, वो देना चाहते हैं, तो फरमाया यहाँ इसको तकलीफ दे दो किसी चीज की, तकलीफ मतलब अल्लाह उस मुकाम पे पहुंचा देते हैं। तो मेरे भाई है जिक्र की मजलिस से बैठा करें। दो तरीके, एक तो आम आदमी बैठता है, वो भी बहुत फायदा है, खाली नहीं जाता, लाजिश का जरिए से यहाँ बैठने वाला खाली तो जा ही नहीं सकता। एक वो जो मुरीदीन है वो तो जोड़ियां भर के ले जाते हैं, उनके लिए तो अनलिमिटेड है, जितना चाय ले जाए। 3 चीजें अपने पास रखें, जितनी ये 3 चीजें मजबूत होंगी, ये बर्तन है आपका, जितना बड़ा बर्तन लेके आएंगे उतनी भर के ले जाएंगे, ये आप पर है। फकीर वही होगा, फकीर वही होगा, लेना आपने। जब भी आए बर्तन बड़ा लेकर आए, सुभान अल्लाह, जो अकीदों से बड़ा हो, मोहब्बतों से बड़ा हो, खिदमतों से बड़ा हो। पर अकेले मिलने हैं, मजमे में मिलने हैं, जब भी हैं बर्तन इतना बड़ा लेके आए, इतना बड़ा ला सकते थे। बड़ी खैरात है यहाँ आखिरत की मिलती है अल्लाह वालों के पास। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको ये चंद बातें जो हमने की हैं, इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुरूद पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, ताहा यासीन वल हबीबुल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व ख़तअना व अमदना कुल्ला ज़ालिका इंदना। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अन्फुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान वअदख़िलना जन्नत मअल अबरार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सम्मित क़ुलूबना अला ताअतिका। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा सम्मितना अलल ईमान व अमितना अलल ईमान व अहशरना यौमल क़ियामति मअल ईमान। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इस्तबिलना बिसुन्नतिही व नफ़अना बिमुहब्बतिही वअशरना फी ज़ुमरतिही या करीम या करीम या करीम। या क़ादियल हाजात इक़्ज़ हाजातना। या दाफ़िअल बलय्यात इदफ़अ बलय्यातना। या दाफ़िअल बलय्यात इदफ़अ बलय्यातना। या शाफ़िअल अमराद इशफ़अ मुरादना। या शाफ़िअल अमराद इशफ़अ मुरादना। अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी समी,
اللهم وفنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب